أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے. یہود کہتے ہیں جنت ہمارا ہے، عیسائی اس میں نہیں ہوں گے، اور نصرانی کہتے ہیں جنت ہمارا ہے، یہود اس میں نہیں رہیں گے. حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. اور بالکل اسی طرح کا کہنا ان لوگوں کا بھی ہے جو نہ کتاب پڑھتا ہے اور نہ اس کو علم ہے، یعنی مکے کے مشرکین. یہود اور نصارہ علم کے باوجود جاہل ہے، اور مکے کے جاہل لوگ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور بیت اللہ کے متولی، اس لیے ہم جنتی ہیں. بلکہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو آخرت کا امید ہی نہیں رکھتے کہ اسی طرح کا کوئی معاملہ ہو، لیکن اگر ہوگا بھی تو وہاں بھی ہم کامیاب ہوں گے. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. یہ مکے کے مشرکین کی طرف اشارہ ہے. اور آخر میں اس آیت میں اللہ کی طرف سے فیصلہ سنایا گیا. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ. اب یہود کا دعویٰ ہے کہ ہم جنتی ہے، عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم جنتی ہے، اور مکے والا کہتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہے. کون حق پر ہے اس کا فیصلہ اللہ کرے گا. اور کب؟ یوم القیامہ، اسی فیصلے والا دن، قیامت جس کو کہا جاتا ہے. فیما کانوا فیہ یختلفون. جن چیزوں میں ان کی مخالفت ہے ایک دوسرے سے، اس میں اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا، اور یہ فیصلہ حق کی بنیاد پر اللہ کی عدالت میں انصاف کے ساتھ ہوگا، اور جو جہاں کے لیے مستحق ہوگا ادھر ہی اس کو بھیجا جائے گا، یعنی ادھر ہی ڈال دیا جائے گا. اسی طرح کا مضمون پہلے بھی آپ نے پڑھا تھا. اس میں یہ کہا تھا کہ ہم جنت میں جائیں گے ان کے لیے جگہ نہیں ہوگی، اور یہ کہہ رہے ہیں وہ جنت میں جائیں گے ان کے لیے جگہ نہیں. یہاں پر قالت الیہود لیست النصارى علی شیء. یہود کہتے کہ یہ نصرانی تو کچھ بھی نہیں، علی شیء معنی یہ کہ ان کا نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی دین ہے، اور نہ حقیقت پر مبنی. یہ لوگ کسی اسی طرح کے راستے پر ہے جہاں ان کو کامیابی ملے. اور بالکل اسی طرح نصرانی کہتے ہیں کہ یہود کچھ نہیں، نہ سیدھا راستے پر ہے
اور نہ یہ اہل جنت ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دونوں کتاب پڑھتے اہل کتاب ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ انہی کے کتابوں میں جس پر ان کا ایمان ہے جو باتیں لکھی ہوئی ہے اس پر تو عمل کرتے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ یہ فلاں آدمی پڑھا لکھا جاہل ہے، مطلب یہ کہ پڑھا بھی ہے اور اس کے اندر جہالت بھی ہے، تعلیم بھی ہے ان کا اور جہالت بھی ہے، باوجود پڑھے لکھے اس میں جہالت ہے اور جہالت اس پر غالب ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ اسی آیت میں غور کریں تو اللہ خود ہی فرماتے ہیں کہ اہل کتاب یہ تو علم رکھتے ہیں اور علم کے باوجود جہالت کی باتیں کر رہے ہیں، تو گویا کہ یہ بھی پڑھے لکھ کے جاہل ہے۔ ان کے پاس علم بھی ہے اور علم کی اس روشنی میں ان کو جو فیصلہ کرنا تھا وہ نہیں کر پائے اور پھر غلط راستے پر چلے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتے ہیں عیسائی کچھ بھی نہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی کہتے ہیں یہود کچھ نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین، اسی طرح کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون مثل قولہم، کہ ان کی طرح جانتے نہیں۔ وہ تو جاننے والے کتاب پڑھنے والے، لیکن ان لوگوں نے بھی کہا جو کہ اسی طرح جانتے نہیں ہیں، ان کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، ان کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے اور وہ بھی جو ہے اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم، اللہ ان کے بیچ میں فیصلہ کرے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ، اسی چیز میں، یختلفون، جس میں ان کا اختلاف ہے، جس میں یہ اختلاف رکھتے اللہ انہی کے انہی اختلافی باتوں میں ان کے لیے فیصلہ کرے گا۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا۔ اس آیت کا شان نزول ہے۔ شان نزول کا معنی کہ یہ آیت کسی خاص واقعہ میں اور کسی خاص وقت پر اور کسی کے کسی معاملے پر اتارا گیا ہے، نازل کیا ہے۔ مفسرین کے دو اقوال ہیں اس کے شان نزول میں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ نصرانیوں کے بارے میں آیا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ مکے والوں کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ دونوں کا تھوڑا تفصیل سن لیجئے۔ جو کہتے ہیں کہ یہ یہود اور نصارہ کے بارے میں آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں اسی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو کسی کو مسجد میں جانے سے روک دے، عبادت کرنے سے روک دے، یا مسجد کو ویران کر دے، اس کو گرا دے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں۔
حضرت یحییٰ علیہ السلام کو زمانہ اسلام سے پہلے ان لوگوں نے، یہود نے مسجد کے محراب میں قتل کیا تھا۔ اہل روم جس میں نصرانی بھی تھے اور مجوسی بھی تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بدلہ لینے کے لیے کہ یہود نے یہ ظلم کیا ہے، انہوں نے عراق کے ایک بادشاہ جن کا نام تیتس تھا، ان کو پیغام بھیجا کہ یہود نے بڑا ظلم کیا ہے اور اسی طرح ایک نبی کو محراب میں قتل کیا ہے، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے کہ ہم ان سے یہ بدلہ لے لیں۔ اور ایسا کیوں کیا ہے؟ انہوں نے بیت المقدس کو قبضے کرنے کے لیے ایسا کیا ہے، اور پھر یہ لوگ مل کر، یہ جو نصرانی تھے اور یہاں پر ان کے ساتھ عراق والے ملے، انہوں نے باقاعدہ ان یہود کا مقابلہ کیا جنہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا، لیکن صرف ان کو نہیں مارا، بیت المقدس کو بھی شہید کیا اور اس مسجد کو بھی گرایا جو مسلمانوں کا قبلہ تھا، اور اس میں گن ڈالا گیا اسی مسجد کے اندر۔ وہاں جو نماز پڑھنے والے تھے ان کو روکا گیا، اور یہ مسجد اس زمانے سے لے کر یہ ویران پڑا تھا، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پورا تعمیر ہو گیا تھا۔ جب یہ شام فتح ہو گیا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا تھا بیت المقدس کے دوبارہ تعمیر کا، اور جو مسلمانوں کے قبضے میں آئی تھی، اور پھر یہ دور کافی عرصے تک چلی تھی جب یہ مسجد مسلمانوں کے پاس انہی کے قبضے میں تھی، یہاں تک کہ پھر عیسائیوں نے اس پر قبضہ کیا، مسلمان کمزور ہو گئے اور یہ اپنے قبضے میں لیا، اور پھر کچھ عرصہ یہ عیسائیوں کے پاس رہا، یہاں تک کہ صلاح الدین ایوبی 1000 ہجری میں تشریف لائے، اور پھر انہوں نے ایک بہت بڑا لشکر بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے، ان کو آزاد کرنے کے لیے وہاں پر تیار کیا، اور پھر اسی میں کامیاب ہوئے اور بیت المقدس کو ان سے چھڑایا، اور یہ عیسائیوں سے چھڑایا تھا، اور پھر کچھ عرصہ مسلمان اس پر قابض رہے، لیکن زیادہ دیر نہ لگی کہ پھر اس بیت المقدس کو یہود نے قبضہ کیا، جو اب تک ان کے پاس ہے اور ان کے قبضے میں ہے۔ اب دوبارہ کوئی ایوبی دنیا میں نہیں آیا کہ وہ اس بیت المقدس کو، جو مسلمانوں کا قبلہ ہے اور سرزمینی انبیاء ہے، جس پر اتنے سارے انبیاء تشریف لائے، وہ بیت المقدس ابھی ان کے قبضے میں۔ تو جو مفسرین اس آیت کے شان نزول میں یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ان یہود اور نصارہ کے لیے ہے جنہوں نے بیت المقدس کو ویران کر دیا، نمازیوں کو سے روکا، اور اسی طرح عبادت کی جگہ انہوں نے گرائی ہے، ان کے بارے میں آئے۔ اور جو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ان کے بارے میں ہے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے اندر داخلے سے روک رہے تھے، تو یہ بیت اللہ کے بارے میں حکم عام ہے، دنیا کا کوئی بھی مسجد ہو، لیکن یہ آیت بیت اللہ کے بارے میں نازل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں 1400 صحابہ کو لے کر عمرے کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے، اور
صلح حدیبیہ کے مقام پر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا اور بیت اللہ میں اندر جانے کی اجازت نہیں ملی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرائط لکھ کر ان کے ساتھ دستخط کر کے واپس آئے، اور پھر اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قضاء عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ کہہ رہے کہ یہ اسی کے بارے میں ہے کہ اللہ کا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنا ہے، تو یہ ظالموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بھی داخل ہونے نہیں دیا، حالانکہ اللہ کی گھر میں کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ اللہ کی ذکر سے، اللہ کی عبادت سے کسی کو روکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ خود بیت اللہ کے اندر بتوں کی عبادت کرتے تھے، ننگے طواف کرتے تھے، بیت اللہ کا اس وقار اور بیت اللہ کا وہ شان جو بیت اللہ کا تھا انہوں نے اس کو قائم نہیں رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں روکا اور اس کو واپس جانے پر مجبور کیا۔ تو یہ اس بارے میں ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ اللہ کی مسجد کو، حالانکہ ان کا بھی یہ خیال تھا کہ بیت اللہ یہ ایسی جگہ ہے کہ اگر یہاں کوئی داخل ہو جائے تو اس کو مکمل امن ہے، اگر تمہارا دشمن بھی ہو تو تم اس کو اندر قتل نہیں کر سکتے، یہ ان کا بھی عقیدہ تھا۔ اور اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں اندر جانے نہیں دیا، حالانکہ امن کا درس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے دنیا کو، اور یہ اس پر خوفزدہ تھے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قابض نہ ہو جائے اور اسی طرح ہمیں کہیں اس سے بے دخل نہ کرے۔ اور اللہ نے ان کو اتنی بڑی سزا دی، بیت اللہ سے لوگوں کو روکنے کا اتنا بڑا سزا اللہ پاک نے ان کو دیا ہے کہ اگلے سال پھر فتح مکہ کے دوران 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ وہاں داخل ہو رہے فاتحانہ انداز میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی سال حج بھی کیا اور اعلان بھی کیا کہ اس سال تو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ حج کے ارکان ادا کیے، اس میں شریک رہے، اگلے سال کوئی یہودی، کوئی مشرک اسی طرح بیت اللہ میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا گھر ہر قسم کی نجاست سے پاک کرنا چاہیے۔ اور یہ انما المشرکون نجس، یہ تو سب سے بڑے پلیتی ہے، سب سے بڑی گندگی تو یہی مشرک ہے، تو ان کو بھی بیت اللہ کے اندر داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب ایک تو شان نزول ہے ان آیتوں کا جو آپ کو پتہ چلا کہ اس میں 2 اقوال ہے کہ یا تو مکے کے مشرکین کے بارے میں اور یا پھر ان یہود اور نصارہ کے بارے میں جو بیت المقدس سے لوگوں کو روکا تھا اور اسی طرح بیت المقدس کو ویراں کیا تھا۔ اب ان میں سے چند ضمنی طور پر ایسے مسائل سامنے آتے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ حدیث میں ان تینوں مساجد کا بہت بڑا احترام، ادب اور مقام آیا، بیت اللہ، بیت المقدس اور مسجد نبوی، اور اس کے بارے میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری نے نقل کیا، امام مسلم نے نقل کیا اس حدیث کو کہ جو بیت اللہ میں 1 نماز پڑھے گا 1 لاکھ نماز پڑھنے کا اس کو اجر ملے گا، اور جو بیت المقدس میں 1 نماز پڑھے 50,000، اور جو بیت اللہ مسجد نبوی میں نماز پڑھے اس کے لیے بھی 50,000 کا اجر ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ بیت اللہ میں 1 نماز 1 لاکھ نماز کے برابر ہے، اور مسجد نبوی اور بیت المقدس میں 1 نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کسی مسجد کے لیے آپ ثواب کی نیت سے سفر نہیں کر سکتے کہ وہاں اجر زیادہ ہے، میں وہاں جا کے اجر نماز پڑھو، سوائے ان 3 مساجد کے، لا تشد الرحال الا لثلاث، ان 3 مساجد کے لیے آپ سفر کر سکتے، اس کے علاوہ کسی مسجد میں ثواب کی نیت سے سفر نہیں کر سکتے، وہاں مجھے زیادہ اجر ملے گا اس لیے میں اس مسجد میں جا کے نماز پڑھو یا اس میں جا کے عبادت کرو، تو یہ کسی بھی مسجد کے لیے شرف نہیں سوائے ان 3 مساجد کے۔ ایک ہی مسئلہ ثابت ہوا اس سے، اور ایک یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جس طرح یہاں پر صرف فمن اظلم ممن منع مساجد اللہ، یہاں مساجد کہا، بیت اللہ نہیں کہا،
بیت المقدس نہیں کہا، حالانکہ مسئلہ تو وہاں ہوا تھا بیت اللہ یا بیت المقدس، لیکن یہاں پر صرف مساجد کا، اور مسجد کو عام اس لیے ذکر کیا کہ دنیا کا کوئی بھی مسجد ہو وہ بیت اللہ ہے۔ ادب کے لحاظ سے ہر مسجد بیت اللہ ہے، ادب کے لحاظ سے ہر مسجد بیت المقدس ہے، ادب کے لحاظ سے ہر مسجد مسجد نبوی ہے۔ یعنی جس طرح مسجد نبوی کا، جس طرح مسجد حرام کا، اور جس طرح بیت المقدس کا عزت اور مقام ہے، اسی طرح ہر مسجد کا عزت اور مقام ہے ادب کے لحاظ سے۔ یعنی وہاں اگر بے ادبی ناجائز ہے تو ہمارے اس مسجد کا بھی بے ادبی ناجائز ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں پر مسجد ہو اس کی بے ادبی ناجائز ہے، حرام ہے۔ اب یہاں پر یہ کہا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ مسجدوں سے روکے، تو صرف روکنا یہ نہیں کہ آپ کسی کو یہ کہے کہ مسجد میں نماز نہیں پڑھو، اس مسجد میں نماز پڑھنے نہ آؤ، صرف یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے مختلف وجوہات علماء نے لکھے، وہ تمام کے تمام اس میں داخل ہیں۔ مثلا تم مسجد میں شور کرتے ہو جس سے نمازیوں کو تکلیف ہے، یہ بھی مسجد میں نمازیوں کو نماز سے روکنے کی مترادف ہے۔ اگر کوئی آدمی مسجد میں شور کرتے اور شور کی وجہ سے نمازیوں کو تکلیف ہے تو شور کی بنیاد پر یہ ایسا ہے جیسے یہ مسجد سے لوگوں کو روکتا ہے۔ اگر کوئی مسجد کے اندر اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں کہ اس پر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ مسجد میرا ہے، اور پھر لوگوں کو مطلب اپنے اجازت کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں کہ میں فلاں کو اس مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں، اور مشروط اجازت دیتے کہ اس شرط پہ مسجد میں داخلے کی اجازت ہے، تو تب بھی وہ بڑا ظالم ہے، یعنی مسجد سے روکنے والا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ مسجد کے اندر کوئی بھی ایسے حالات پیدا کرنا جن کا اثر نمازیوں پر ہو جائے، نمازی کم ہو جائے۔ مثلا مسجد کا بجلی بند کرنا، جیسے آج کے زمانے میں بجلی اہم ضرورت ہے، پانی بند کرنا جیسے اہم ضرورت ہے، اور اسی طرح مسجد کا کوئی بھی چیز جو کہ عام مومنین کے فائدے کے لیے ہے اور وہاں سے مسلمان فائدہ حاصل کر کے نماز پڑھتا ہے، اگر اسی طرح کی چیزوں پر وہ کوئی قابض ہو جائے اور مسجد کے ان چیزوں کو اپنے اختیار میں لے کر عام مسلمان کے اختیار اسے ہٹا دے، تو یہ ایسا ہے جیسے یہ لوگوں کو مسجد سے روکتا ہے، روکنے کی مترادف یہ بھی ہے۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر اکیلا کوئی اپنا ذکر کرتے یا تلاوت کرتے اور وہ اتنے زور سے کرتے ہیں کہ نمازی نماز نہ پڑھ سکے، تو یہ بھی ایسا ہے جیسے انہوں نے مسجدوں میں لوگوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا۔ یہ بھی اسی ظالم کے زمرے میں آتا ہے جو کہ لوگوں کو مسجد سے روکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ مسجد میں اتنے زور سے تلاوت شروع کرے اور اتنے زور سے ذکر اور اتنے زور سے جو ہے یہ اپنا وہ شروع کر دے کہ باقی نمازیوں کو اس میں تکلیف ہو، اور یہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی بالکل اکیلا مسجد میں بیٹھے پھر زور زور سے تلاوت کرے، لیکن اگر اس کو ایک بندہ بھی مسجد میں نظر آئے تو پھر آہستہ آواز میں تلاوت کرے۔ ممکن ہے وہ بندہ اپنے ذکر میں مشغول اور ان کے شور سے، ان کی تلاوت کی تیز آواز سے ان کو تکلیف ہو جائے، وہ اپنا ذکر نہ کر سکے اور اپنی نماز نہ پڑھ سکے، تو اس لیے ایسے لوگ جو مسجد میں زور زور سے تلاوت کرتے ہیں، حالانکہ مسجد میں مجمع موجود ہوتے ہیں، تو ان کا یہ تلاوت ان کے لیے بجائے ثواب کے عذاب بن جاتے ہیں، اور یہ اس زمرے میں آتا ہے کہ گویا کہ یہ نمازیوں کے لیے رکاوٹ ہے، اور جس کے لیے اللہ پاک نے یہ خود ہی فتویٰ لگایا کہ یہ بڑا ظالم ہے۔ اسی طرح مسجد میں دنیا کے کسی معاملے کو اٹھانا، کہ وہ دنیاوی معاملہ ہو، مسجد میں اس کو اٹھایا جائے اور اس پر شور و شغب ہو جائے، لوگوں کی آپس میں جو ہے اس پر کلام اتنے زور سے ہو جائے کہ مسجد کی بے حرمتی اس پر ہو، یہ بھی ایسا ہے جیسے یہ لوگوں کو مسجد سے روکے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں بنیادی طور پر کہ اگر کوئی آدمی اسی طرح کا معاملہ کرے گا یہ ظالم شمار ہوگا اور یہ مسجد سے لوگوں کو روکنے والا ہوگا۔ تو اس لیے مسجد میں وہ اعمال کرو کہ اس مسجد کی بے ادبی میں نہ آئے، ورنہ یاد رکھو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کی بے ادبی کرتے، آج کیا، کل کیا، پرسوں کیا،
تو ایک وقت آئے گا کہ اس کی اس بے ادبی پر اللہ ان کو مسجد سے محروم کرے گا، کبھی بھی یہ مسجد میں نہیں جا سکے۔ پھر محرومی کے مختلف اسباب ہیں، یا تو اللہ ان کو معذور کرے گا، یہ مسجد میں جانے سے ہی قاصر ہو جائے گا، یا اللہ پاک ان کو اسی طرح کسی ایسے بیماری میں مبتلا کرے گا کہ یہ مسجد میں نہیں آ پائے گا، اور یا اللہ پاک ان کو دور سے دین سے اتنا دور کرے گا کہ یہ مسجد میں کبھی نہیں آئے گا۔ اس لیے کبھی بھی کسی حال میں مسجد کی بے ادبی نہ کرو، کبھی کسی حال میں مسجد کی بے ادبی نہ کرو۔ یہاں تک تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر آپ مسجد میں جائے اور آپ کو پتہ ہے کہ نماز کا بالکل آخری رکعت ہے، اور اگر میں تیز نہ جاؤں تو میری یہ رکعت بھی نکل جائے، تو رکعت نکل جائے کوئی بات نہیں، لیکن آپ مسجد کے بے ادب نہ ہو۔ اگر آپ زور زور سے قدم لے کر بھاگتے ہوئے رکعت میں شامل ہو گئے تو آپ کو رکعت کا ثواب تو ملے گا، لیکن مسجد کی اس بے ادبی کا جو سزا ہے اس سے بھی آپ مستثنا نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ مسجد میں آدمی جائے تو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ اس لیے تو مسجد میں جانے کے لیے بھی دعا، نکلنے کی بھی دعا، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ سے کوئی کوتاہی ہو جائے، اس دعا کی وجہ سے آپ کی حفاظت ہو۔ جب آپ مسجد میں داخل ہو اپنا معمول بناؤ، ایک دن آپ دعا بھول گئے، آپ واپس چلے جاؤ، گیٹ سے باہر نکلو اور پھر آ جاؤ، پھر دعا پڑھو۔ اگر آپ اندر آئے ہیں مسجد میں، آپ نے دعا نہیں پڑھی، آپ کو یاد آیا کہ میں نے تو دعا نہیں پڑھی، یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ ایک دن آپ واپس جائیں گے، دوسرے دن واپس جائیں گے، پھر آپ کا نفس خود ہی آپ کو یاد دلائے گا کہ بھائی تم ادھر سے پھر واپس آؤ گے، نماز دعا پڑھو گے تو ادھر سے پڑھ کے جاؤ۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اپنا دائیں پیر مسجد میں داخل کر کے اور یہ دعا پڑھو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور یہ بہت بڑی دعا ہے، یا اللہ مجھے میرے لیے رحمت کے تمام دروازے کھول لے، رحمت کے جمع کا صیغہ، تمام دروازے رحمت کے کھول لے، چاہے اس مسجد کا ہو، چاہے تیرے رحمت کا کوئی اور خزانہ ہو، سب کے دروازے کھول لے۔ اور جب مسجد سے نکلو گے، ممکن ہے آپ نے مسجد میں کوئی بے ادبی کی ہو، اور ایسا نہ ہو کہ اس بے ادبی کی وجہ سے آپ مسجد میں دوبارہ آنے سے محروم ہو جائے، تو پھر دعا پڑھے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، یا اللہ میں تیرے لیے تجھے تیرے فضل کی واسطے سے تیرے رحمت ہی مانگتا ہو، تیرا فضل مانگتا ہو، یہ پھر دعا کر کے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دوبارہ مسجد میں آنے سے جو آپ کی کوتاہی اور آپ کی یہ کمی ہے، بے ادبی ہے، اس سے آپ کا محروم نہ ہو جائے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن منع، ان میں سے جو کہ روکتا ہے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجد، ایذکر فیہا، کہ اس میں یاد ہو جائے، یاد کیا جائے، اسم اللہ کا نام، جس میں اللہ کا نام لیا جائے، اور اسی سے یہ روکے اور اس کو منع کر دے۔ کیونکہ مسجد تو اللہ کی ذکر کا اور اللہ کی عبادت کی جگہ ہے۔ یہاں یہ بھی بتایا گیا ایذکر فیہا اسمہ، کہ مسجد میں سوائے عبادت کا کوئی کام نہیں، عبادت ہی ہے۔ پھر آپ کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجد میں جہاد کے لیے چندے کا بھی اعلان کیا ہے، اور جہاد کی صفیں بھی بنائی، صحابہ کو مسجد سے ہی تشکیل دیا، تلوار اسلحہ مسجد لے کر آیا، تو ہم کہتے ہیں وہ بھی دین کا ہی خدمت، عبادت ہے، جہاد بھی عبادت ہے۔ اگر رسول اللہ جہاد کے لیے بھیجتے تھے مسجد سے تو جہاد بھی تو عبادت ہے۔ اگر رسول اللہ جہاد کے لیے اسلحہ ساتھ دے کر مسجد میں ہی تقسیم کرتے تھے تو وہ بھی عبادت کے زمرے میں۔ اسی طرح اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے چندہ جمع کرتے بھی مسجد میں تو وہ بھی عبادت ہے، کیونکہ یہ جہاد کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے سب سے بڑا اہم سبب وہ جہاد ہے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے ہی کیا جاتا ہے، تو یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اسی عبادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ ایذکر، کہ اس میں یاد کیا جائے، فیہا، اس میں اسمہ، اللہ کا نام، وسعی فی خرابہا، یہ کوشش کرتے اس کے مٹانے میں، اس کے مٹانے میں۔ تو یہاں بھی دو چیزیں یاد رکھو، مسجد کی دو قسم کی تعمیر ہے، دو قسم کی تعمیر ہے۔ ایک ظاہری تعمیر ہے، آبادی جس کو کہا جاتے، اور اس کے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے، مدینہ آئے ہجرت کر کے، تو سب سے پہلے صحابہ نے کیا کیا؟ قباء کی بنیاد رکھ دی،
کہ اگر ہمارے لیے کوئی سایہ نہ ہو تو عبادت مشکل ہو جائے گا. ہم پہلے سایہ بنا کر اور اسی طرح سایہ بان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکٹھے بیٹھ کر عبادت کرے، نماز پڑھے. تو سب سے پہلے قباء کی بنیاد رکھی. اب قباء کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اسی کے ساتھ شامل تھے اور تعمیر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا. اب مسجد کا ایک عمل تو تعمیر ہے، ایک عمل تو اس کی تعمیر ہے کہ آپ کم سے کم مسجد کی تعمیر کر کے اپنے لیے سایہ تو بناؤ، عبادت کی جگہ بناؤ. اور یہ جو پھر آپ کہتے ہیں کہ مسجد میں ٹائل لگانا، کلر کرانا اور اتنا خوبصورت بنانا، تو اس کے بارے میں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بہترین بات کہی. ہر خوبصورت جگہ پر آدمی کو بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے اور زیادہ دیر بیٹھ سکتے ہیں اس میں کہ جو آدمی خوبصورت جگہ ہو، صاف ستھرا جگہ ہو. تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنے گھروں سے مسجد کو زیادہ خوبصورت بناؤ تاکہ تمہارے گھروں سے زیادہ مسجد میں تمہارا دل لگے. اور تمہارے گھر مسجد سے خوبصورت ہو تو پھر تو تمہارا دل گھر میں ہی لگے گا، پھر مسجد میں ٹائم ہی نہیں پاس ہوگا آپ کا، تو آپ فوراً گھر بھاگیں گے. تو فرمایا کہ مساجد کو گھر سے بھی زیادہ خوبصورت کر دو تاکہ تم مسجد میں بیٹھ کر وہاں بور نہ ہو جاؤ، بلکہ مسجد میں بیٹھ کر آپ کو مزہ آئے. تو اس لیے مسجد کو خوبصورت بنایا جاتا ہے تمام گھروں سے مسجد. اور دوسرا یہ کہ تمہارا گھر اگر مسجد سے خوبصورت ہونا تو پھر گھر کا ہی قدر ہوگا، مسجد کا نہیں ہوگا. تو مسجد اگر زیادہ خوبصورت ہو تو پھر مسجد کا ہی قدر ہوگا کہ ہمارے گھر سے ہمارا مسجد بہت زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ یہ اللہ نے اس کی قیمت بڑھائی ہے. تو تعمیر کے لحاظ سے مسجد کو آباد کرنا ایک یہ ہے. مسجد کی دوسری آبادی وہ عبادت ہے. تو گویا کہ تعمیر دو طرح کی ہوئی ہے، ایک عبادت، یہ بھی مسجد کی آبادی ہے، تعمیر ہے، اور ایک مسجد کا وہ ڈھانچہ جس میں آپ عبادت کرتے ہو. تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اگر آپ کے پاس یہ ڈھانچہ نہ ہو تب بھی مسلمانوں کے اجتماع کے لیے، ایک فکر کے لیے، ایک وحدت کے لیے ایک جگہ جمع ہونا اور ایک فکر کے ساتھ ایک ہی وقت میں ایک نماز پڑھنا یہ مشکل ہو جائے گا. اس لیے ڈھانچہ بھی ضروری ہے کہ آپ ڈھانچہ بناؤ. اور پھر اس کے ساتھ اگر عبادت نہ ہو تو کتنا ہی خوبصورت ڈھانچہ بنائے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو عبادت سے پھر اس تعمیر کو آباد کرو جو تعمیر آپ نے عبادت کے لیے بنایا، کیونکہ اس کی خوبصورتی پھر عبادت سے آئے گی. تو عبادت اگر نہ ہو تو کتنا ہی خوبصورت مسجد و ویران ہوگا. اس لیے عبادت اس میں ضروری ہے. تو دوسرا چیز اس میں عبادت ہے. وہ صاف ہی خرابیاں یہ کوشش کرتے اس کے مٹانے میں کہ اس کا تعمیر ہی مٹا دے تاکہ اس میں کوئی عبادت کرنے والا نہ ہو. اولئک ما کان لهم يدخلوها، یہ وہ نہیں ہے کہ ان کے لیے لائق تو یہ نہ تھا کہ داخل ہو جاتے، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے. ان کے لیے تو جائز ہی تھا کہ ڈرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوتے اور اس میں اپنی نوابی، اپنی ملکی، اپنی حکمرانی نہ کرتے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مسجد میں کسی کی حکمرانی نہیں چلے گی، کسی کا کوئی قبضہ نہیں چل سکتا مسجد پر. اور اس کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے امام یوسف کے دور کا. اور اسی طرح کہ ہارون الرشید یا اس کے بیٹے نے اسی طرح اپنی بیوی کو یہ کہا تھا کہ اگر آج کی رات میں تم میرے اس سلطنت سے باہر نہ نکلی تو تجھے طلاق. ان کا سلطنت تو 3 براعظم کا تھا، 3 براعظم پر ان کی حکومت تھی. اب وہ بیوی ایک رات میں تو باہر نہیں نکل سکتی. اگر اس کو تیز رفتار گھوڑے پر بھی سوار کیا جائے تب بھی باہر نہیں نکل سکتے. یا تو سلطنت ہی چھوڑنا پڑتا کہ سلطنت چھوڑ دے. علماء نے اس کو کہا کہ سلطنت چھوڑ دے تو تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی. اور یہ تو جذبات میں انہوں نے آ کے کہا تھا، بعد میں پریشان ہو گئے. اور یا یہ کہ پھر آپ کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی، آپ سلطنت پر رہے. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے تو یہ حضرت جا کر ان سے انہوں نے پوچھا کہ کوئی ہیلا اس میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک بات ہے، تیری بیوی یہ رات مسجد میں گزارے اس کو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ مسجد میں تمہارا عارضی حکمرانی بھی نہیں چلتا. یہ مسجد تمہاری حکومت سے باہر ہے.
یہ تم کتنے بڑے بادشاہ ہو، 3 براعظم پر تمہاری حکومت ہے، لیکن تمہارا حکومت مسجد کے اوپر نہیں ہے۔ یہاں تو قابض حکمران ہو، مسجد پر بھی حکمرانی کرتے ہیں، مسجد کی بھی اسی طرح کا جعلی رجسٹریشن اور یہ چیزیں بنیاد بنا کر مسجدوں کو گراتے ہیں۔ مسجد کے ویرانی میں آج تو مسلمان ہی خود شامل ہے۔ کسی سے کیا گلا کیا شکوہ کہ کوئی غیر مسلم مسجد کی تعمیر اس کو نقصان پہنچائے، یہاں تو مسلمان ایسا کرتے اور بہانہ بنایا کہ مسجد کا رجسٹریشن نہیں ہے تو اس کو گراؤ۔ مسجد کی رجسٹریشن تو یہی ہے جس میں مسلمان آ کر عبادت کرے، یہی رجسٹریشن ہے کہ مسلمان آ کر اس میں عبادت کرتے، تو یہی چیز ہے۔ پرسوں ایک آدمی نے ہمارے اس مسجد کے لیے پوچھا تھا کہ اگر آپ کے پاس رجسٹریشن ہو مسجد کا تو ہم آپ کے لیے مسجد میں سولر لگاتے۔ میں نے کہا رجسٹریشن تو ہمارے مسجد کے ہمارے نمازی، آپ آ کے دیکھیں اگر اس میں نمازی ہو اور مسجد کی تعمیر ہے، آ کے دیکھو کہ مسجد کا تعمیر ہو چکا ہے، میٹر اس میں لگا ہوا ہے مسجد کے نام پر۔ اگر آپ اس چیز پر ہمارے لیے یہ کام کر سکتے ہو، خدمت ہے تو کرو، نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور رجسٹریشن نہیں ہے کہ اگر تم کہو کہ لیز کا زمین ہو اور پھر اس پر جو ہے رجسٹریشن ہو اور یہ چیزیں ہو، وہ ہمارے پاس نہیں، نہ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی رجسٹر کمیٹی ہے اور نہ اسی طرح کا کوئی انتظام ہے۔ اگر اس پر کر سکتے ہو تو کر لو۔ اولئک ما کان لہم، ان کے لیے نہیں تھا یہ یدخلوہا کہ داخل ہو جاتے، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے کہ مسجد میں خدا کا خوف ان پر غالب ہوتا اور یہ داخل ہو جاتے۔ لہم فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ دنیا میں رسوائی، آخرت میں عذاب۔ اور دنیا میں رسوائی کیسے ہوئی؟ اگر آپ یہ کہیں کہ اس آیت کا شان نزول تو یہ ہے کہ اس سے مراد وہ یہود ہے، تو ان کو اللہ نے ذلیل کر دیا، بعد میں مسلمان اس پر ٹیکس رکھ کر اور اس کو ماتحت کر کے انہوں نے ذلت کی زندگی گزاری اب تک۔ یہ اب اگر تھوڑے سے خطے پر یہ قابض ہو گئے، یہ اسرائیل جو یہودی ہے، ورنہ اس سے پہلے یقیناً ان پر مسلمانوں نے اتنے عرصے تک حکمرانی کی ہے اور ان کو خراج دینا پڑا، ٹیکس دینا پڑا، مسلمانوں کے ماتحت رہے اور یہ مسلمانوں کے ہی ماتحتی میں انہوں نے یہ کام کیے۔ یہ دنیا کی ذلت ہے، اور آخرت کی رسوائی وہ جہنم کی عذاب ہے۔ دنیا کی رسوائی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو رسوا کر کے دنیا میں ذلیل کیا، مسلمانوں کے تابع ہو گئے، اور آخرت کی رسوائی ہے کہ جہنم میں جلیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔